نڈر قسم کا آدمی ہوں اللہ کے بندے. میرے لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں، میرے اپنے بھی کرتے ہیں، میرے ماحول کے بھی کرتے ہیں، میرے ہم مسلک بھی کرتے ہیں. لوگ مجھے نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے دیوبندی مائل ہے، کوئی کہتا ہے کیا ہے. یہ توحید بیان کرتا ہے. توحید نہ بیان کرے تو اور کیا کریں؟ جو نبیوں نے کام کیا ہے وہ ہم نہ کریں؟ اپنی پوجا پاٹ کرائیں؟ ہم خود خدا بن بیٹھے؟ کیا کریں ہم؟ مجھے افسوس ہے اہل سنت پر کہ وہ توحید بیان نہیں کرتے. مجھے دیوبندیوں سے اور دوسرے حضرات سے جو رسول اللہ کی توہین نہ کرے میں ان کا احترام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ جو مسلک ہے ان کا طریقہ ہے. لیکن جو کملی والے کا گستاخ ہو اس کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھتا. میں نماز پڑھنے کا قائل نہیں ہوں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ کملی والے کی جو بےزتی کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہمارے بزرگوں کو برا کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتے آپ، لیکن چھوڑتا پھر بھی نہیں اللہ، کیونکہ اپنے مقبولوں کے پیچھے ویسے ہی کوئی ہاتھ دھو کے پڑ جائے، ان بیچاروں نے کیا بھی کچھ نہیں ہے تو اللہ چھوڑتا ان کو بھی نہیں ہے، لیکن کافر کوئی نہیں ہوتا. لیکن کملی والے پر ایمان ہے، مدار ایمان ہے آپ کی ذات. وہاں جو گستاخی کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. چاہے شیخ الحدیث بے شک ہو، 24 گھنٹے قرآن پڑھے، نماز پڑھے، دائرہ اسلام میں نہیں. جب تک توبہ نہیں کرے گا، کلمہ دوبارہ نہیں پڑھے گا. ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، ان کے ساتھ رابطہ نہ رکھیں. آپ کے باپ کو کوئی گالی دے دے، آپ کے دادا کو کوئی برا کہہ دے تو آپ نسلوں کو روک جاتے ہیں کہ اس سے نہ ملنا. تو کملی والے کی گستاخی کرنے والے کے ساتھ آپ روٹی کھائیں، مل کر بیٹھے نماز پڑھیں، تو کتنا بے غیرت ہے وہ مسلمان، کتنا بڑا بے غیرت ہے کہ اس نے باپ دادا کو کملی والے سے اونچا سمجھا.